کیسے حکومت گرائیں گے ملک صاحب؟ ذرا مجھے بریفلی بتا دیں. اب آپ ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. آپ کا تو خیال ہے فیصل صاحب حکومت نہیں گر رہی. میں ذرا اپوزیشن بڑی اس بارے میں کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت جانے لگی ہے اس نمبر کے لوگوں کے ساتھ. یہ تو ہمارا کارکن جب ایسے ہی جھنڈا اٹھاتا ہے تو زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ کیسے حکومت گرائیں گے ملک صاحب؟ یہ تو بتائیں ذرا حکومت کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کیسے گرا سکتے ہیں؟ اچھا نہیں کاشف صاحب دیکھیے، ایک تو یہ کہ حکومت نے پورا زور لگایا کہ یہ جلسہ، یہ ٹیسٹ یہ نہیں تھا کہ لوگ کتنے ہیں، یہ ٹیسٹ یہ تھا کہ یہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہ انہوں نے پہلے لوگوں کو پکڑ 2 ہفتے سے باقاعدہ طور پہ پوری پولیس، پوری حکومتی مشینری، جو اختیارات اور وسائل ان کے پاس ہیں پوری حکومت کے، وہ استعمال کیے. اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جلسہ تو ہوا. اچھا، اب لوگوں کو پہنچنے سے روکا گیا، کنٹینرز لگا کر رستے بند کیے گئے، پکڑا گیا لوگوں کو. پولیس کے کنٹینجنٹس جہاں سے لوگ موبلائز ہو کے اپنے وہاں اس پنڈال تک جا رہے تھے، وہاں پر پولیس کے کنٹینجنٹس بھیجے گئے. پورے تھانے، ڈی ایس پی سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے لوگوں کو. کتنے لوگ گرفتار ہوئے ملک صاحب؟ پھر بھی جلسہ ہو. جی سر، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہوں گے؟ پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا نا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جلسہ ہوا. ویسے میں پچھلے 15-20 سال سے جب سے سیاست دیکھ رہا ہوں نا، بس جب جلسہ ہوتا ہے اور اپوزیشن کا ہوتا ہے نا، پہلا چیز ہوتی ہے کہ حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور اپوزیشن اپنے نمبرز کو یہی کہہ کے کہ جناب ہمارے پہ تو کریک ڈاؤن بڑا ہوا، وہ اس بات بنیاد پر وہ اس کو پلے ڈاؤن کرتے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت ہمیں کرنے نہیں دے رہی. میں تو صرف آپ سے طریقہ کار پوچھ رہا ہوں کہ جلسوں سے حکومت گرائیں گی، جلسہ کر لینے سے حکومت گر جائے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ ویسے بخاری صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا میں پیپلز پارٹی کا بھی برین پک کر لوں تھوڑا سا. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب حکومت کیسے گرے گی؟ کاشف، آپ نے وہ جو ڈکلیریشن ہے جو پی ڈی ایم کا، اس کو بھی وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور پھر وہ ایکشن پلان بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور جس میں پبلک میٹنگز کے حوالے سے، پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، اور پھر الٹیمیٹلی لانگ مارچ ہے، اور پھر اس کے علاوہ نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے، اور ریزگنیشن کا آپشن بھی ہے. یہ تو ہمارا جو پی ڈی ایم کا 20 سپٹمبر کا جو ڈیکلریشن ہے. سر اگر اجازت ہے میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. دیکھیں، پشاور میں آپ کا جلسہ ہو گیا، ایک ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہو گیا، دوسرا کوئٹہ میں ہو گیا، تیسرا لاہور میں آگے ہونے جا رہا جو آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہو گیا، گجرانوالہ آپ کا جلسہ ہو گیا. اب آگے آپ معاملہ لانگ مارچ یا نو کانفیڈنس یا استعفوں پر. سب سے پہلے تو ظاہر ہے استعفیٰ پہلا آپشن تو نہیں، استعفیٰ جیسے بلاول صاحب کہتے ہیں نیوکلیئر آپشن ہے. کیا کبھی نو کانفیڈنس تو آج تک ہوا نہیں؟ لگتا سینٹ چیئرمین کے الیکشن دیکھ کے لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ لانگ مارچ سے حکومت گر جائے گی؟ کیونکہ میاں صاحب نے لانگ مارچ کیا، عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ایک دھرنا دے چکے، ابھی تک تو حکومتیں نہیں گری ہیں. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ حکومت اس دفعہ گر جائے گی؟ دیکھیں کاشف، آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھی ہے، کچھ پڑھی بھی ہوگی، اور ایسے واقعات پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں موجود ہے کہ جہاں پہ پبلک ایجوٹیشن کی وجہ سے گورنمنٹس جاتی رہی ہیں. سر آخری کون سا؟ ایوب خان کی حکومت گئی پبلک ایجوٹیشن سے. میاں صاحب یا محترمہ بے نظیر بھٹو ایسی، میں کیونکہ ذاتی طور پہ بڑا ایکٹیو رہا ہوں ایز اے چائلڈ، ایز اے فیملی آف پولیٹیشنز، میں نے اس طرح کی کوئی بڑی دبنگ موومنٹ نہیں دیکھی جس نے حکومت گرائی ہو. دیکھیں جی، دیکھیں نا، 68 میں موومنٹ چلی، پھر 77 میں موومنٹ چلی، اور بھٹو صاحب کی گئی اور ایوب خان صاحب کی گئی. یہ دو تو موومنٹ کے ذریعے گئی نا جی. میں 80s اور 90s کی بات کروں. نہیں، اب لیٹ می سے سم تھنگ ناؤ کاشف. آپ دیکھیں کہ 93 میں جو بھی کاکڑ فارمولا آیا یا جو پہلے ریزولوشن ہوئی، وہ بھی ایک ایجیٹیشن کی پالیٹکس تھی، جو پھر اس کے بعد بخاری صاحب 58(2) بھی استعمال ہوئی. میری بات سن لینا آپ. 58(2) بھی استعمال ہوئی نا، لیکن دیر واز این ایجیٹیشن یو نو، اور اس لیے وہ استعمال ہوئی. اور 99 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ
وہ ایک شب خون مار دیا گیا، حالانکہ 2/3 میجورٹی موجود تھی ان کے پاس، میاں صاحب کے پاس. اور پھر میں آپ یہ دیکھیں کہ ایجیٹیشن بالکل یہ ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، اور ایجیٹیشن کے ذریعے ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کوئی. سر میں تو یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، بخاری صاحب آپ سے زیادہ پالیٹکس کس نے دیکھی؟ یار میری بات تو سن سر مجھے وہ طریقہ بتائیں نا. دیکھیں آپ نے ایجیٹیشن میں نے آپ کو پہلے طریقے بتا 58(2) بھی دیے. ہوتی تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ حکومت فارغ کر دیتا تھا. ہمارا ایکشن پلان بڑا سامنے ہے. وی ہیو گاٹ ایوری آپشنز، اور وہ ایکشن پلان میں ہم نے آپشنز دیے ہیں، اور وہ ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے. سوائے استعفوں کے بخاری صاحب کوئی اچھا آپشن ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ آپ کی نظر میں کوئی اچھا یا نہیں اچھا، لیکن ہم نے ایک ایکشن پلان دیا، ہم نے پبلک موٹیویشن کی، آپ پبلک کو موٹیویٹ کیا. اب ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جائیں گے. اب اس کے بعد نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے اور استعفوں کا آپشن بھی ہے. سر لانگ مارچ میں نے تو آپ کو کہا نا، ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں دھرنے اور لانگ مارچ تو آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی وہ مارچز کیے تھے اس وقت، میاں صاحب نے کیا، لوگوں قاضی آ رہا ہے کا نعرہ کتنا مشہور ہوا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچز سے حکومتیں گرا کرتی ہیں. دیکھیں جی، وی نیور وانٹڈ دس، کہ ہم وہ نہیں چاہتے کہ جی کسی کو انکانسٹیٹیوشنل بات ہو. ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہیں، ہم پبلک پریشر بلڈ کرتے ہیں، ہم پبلک پریشر بلڈ کرنا بھی چاہتے ہیں اور پبلک کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہمارے پاس ہے، ہم کوئی کسی آپشن کو بھی ایکسرسائز کریں گے. میں واپس آتا ہوں بخاری صاحب آپ کے پاس. لانگ مارچ آپ کو خطرہ ہے کہ لانگ مارچ آپ کی حکومت گرا دے گا؟ کاشف صاحب مجھ سے سیریس بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا شو پر، یا مذاق کرنے کے لیے مجھے بلایا؟ ایک تو یہ کہ جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ ایمانداری، پرنسپلز اور پاکستانی قوم کے جو موومنٹس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ان موومنٹس بات. ایک کرپٹ لوگوں کی سرکس لگی ہوئی ہے، آپ اس کو انجوائے کریں. آپ اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عوام کا وقت ضائع کریں، اپنا فورم دیکھیں، اپنا اسٹیٹس دیکھیں. گندوں کے ریٹوں کے اوپر بات کروں گا، چینی کے اوپر کریں. کہاں سے جب چینی مافیا نے اٹھا کے آسمان پہ کی تو گھر گھر بات ہو رہی تھی عمران خان نے کر دیا، عمران خان نے کر دیا. جب اسی عمران خان نے ہاتھ ڈالا اور 80 روپے کلو لے آیا تو آپ نے اپریشیشن کے پروگرامز کیے. سر واڈا صاحب یہ سرکس ہے نا، یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، سیاسی مداری اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. یہ 3 دن سے آپ کی ملتان کی انتظامیہ کیوں نہیں ان کو اکٹھا ہونے دے رہی ہے؟ جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہی ہے؟ کبھی ادھر سے مارتے ہیں، کبھی ادھر سے اسٹیڈیم بند کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ان کو پھینٹا لگا ہو، پھینٹا لگنا چاہیے تھا کئی سال پہلے. پھینٹا ہی تو نہیں لگا اس ملک کے اندر. یہ قانون سے بالا تر ہے. قانون نے ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، منع کرنے کے باوجود کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ جلسے جلوس آپ کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کے پیچھے جاتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی انفیکٹو اپوزیشن ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں 2 ایشوز ہیں ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ کہ ہم نہیں چاہتے کرونا پھیلے. ٹھیک ہے، سب سے میجر ایشو ہے آج. آپ نہیں چاہتے، اسد عمر صاحب کو پرابلم نہیں، پرائم منسٹر صاحب فردوس حاشم کمان کو پرابلم. پرائم منسٹر کی تو بات کے بعد پرائم منسٹر نے جب آرڈر ڈائریکشن دے دیا کہ اسپائک اپ کر گیا ہے اس لیول پر، تو میں نے جسٹیفائی کیا ہی نہیں نا. غلط میں کروں یا آپ کریں، غلط ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر، ہم نے اگر روکنا ہوتا اور ہمارے پاس نہیں روک رہے تھے. نہیں سر، ہم نے تو یہ جو چاہتے ہیں کہ کیجولٹی ہو جائے، کوئی زمین گاڑی کے نیچے دب جائے، کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی لاش چلی جائے، ان کی چوری بچانے کے لیے کوئی مارا جائے، اس کو اوائڈ کر رہے ہیں ہم. ورنہ خدا کی قسم کھا کے آپ کے فورم پہ کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کی ریٹ کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ کسی کا باپ گھر سے نہیں نکل سکتا اگر گورنمنٹ نہیں چاہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں یار؟ گورنمنٹ ہے، مذاق تھوڑی ہے. آج ہمیں پرائم منسٹر بولے کہ صبح جلسہ نہیں ہوتا، دیکھتے کس کے اندر تپڑ ہے. آج تو مولانا کے ڈنڈے سے ڈر گئے یار، کھڑے نہیں ہوتے گھر کے باہر آ کر. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یار؟ مورلی ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ ہے، کوئی فوٹنگ ہے ان کے اوپر؟ لوگ ایک نمبر کے سب سے زیادہ بزدل لوگ ہیں یہ. وہ ایک بھاگا ہوا کا لیڈر، کی ساری بلائنڈ لیڈر کو یہاں جس کا لیڈر بھاگا ہوا ہو، کسی کے باپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں، میں تو یہ وہ فوٹیجز دیکھ رہا ہوں اس دن کی، جس دن آپ کی انتظامیہ اب تو یہ کہنا یہ چاہیے کہ باپ نہیں روک سکتا. الٹی بات ہے. اب اچھا وہ کہتے ہیں کسی کا باپ، آپ کہتے ہیں کسی کا باپ نکل نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کسی کا باپ روک نہیں سکتا. اپنے باپ جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی باپ، اس کو تو بلا لیں. وہ تو بھاگ گیا بھائی، پہلے اس کو بلاؤ یار. ملک احمد صاحب اتنی بڑی باتیں کریں، پہلے یہ بات فون کریں اپنے لیڈر کو، بولو بے شرمی کی بے عزتی کی حد ہو گئی ہے، ادھر آؤ. ملک صاحب کو سنو، ملک صاحب اگر بات تو سنیں نا اپنا کاشف صاحب جی، کسی کا باپ روک سکتا تھا تو روکتا. وہ تو آج ایک مولانا کے کارکن کے ڈنڈے سے ایسے بھاگے ہیں دم دبا کے. یہ ان کی اتنی اوقات تھی، بس کمال کرتے ہیں یار.
کل تک تھا کہ نہیں کرके دکھائیں ہم دیکھتے ہیں کیسے ایک باپ عمران خان نے ایک سیاسی باپ آپ کے والد کو صرف بھگایا ہے. چند ان کے کارکنوں سر کیا باتیں کر رہے ہیں باپوں کی باتیں چھوڑ دیں سر. یہ ایسے گورنمنٹ کھڑی ہوگی تو آپ لوگوں نے سانس دی گھر کے باہر بھی آئے کھڑے ہو سکے. آپ لوگ تو وہ بزدل پارٹی کے لوگ ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. ملک صاحب سردی ہے, سردی کے اندر جب چترول ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بچیں اس سے. جی ملک صاحب. نہیں چترول بات سنیں نا, ٹھہریں ایک سیکنڈ. آپ کو فیصل ایک بات کہوں سر, آپ کا مجھے کوئی خاص رومانس لگتا ہے بوٹ اور چترول ان چیزوں کے ساتھ. یہ تو ہے سر, بہت زیادہ obsessed ہوں میں سر. بات ہے, اور آپ کسی کا باپ I'm نہیں really ہو obsessed, سکتا. sir. But then again, you کیسے should make بات comments کرتے about ہیں people's fathers. I mean, آپ نے ابھی انہوں نے والدہ کا ذکر کیا. میں کسی کا میں نے اسپیسیفک باپ کا مثالی کا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے چلے جی, بہتر مثال استعمال کرنے کا. This is not the way to do it. چلے ملک صاحب, But I have ملک صاحب no رولا یہ ہے. discussion, اچھا مجھے let me ask ملک صاحب a question. ملک صاحب آپ نے کہا کہ آج ملک وہ مولانا صاحب کے ایک ڈنڈے نے کمال کر دی. آپ کو یاد ہے ایس ایس پی کو اسلام آباد میں بیٹ لٹا کے مارا گیا تھا جب دھرنا ہوا تھا عمران خان صاحب کا. کیا یہ کسی لیڈر کی طرف سے یہ کہنا ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کہتے تھے میں تمہیں ٹانگ دوں گا اگر کسی نے میرے کارکنوں کو روکا تو آگے سے یہ کہتے تھا. ہم ہی اس ٹائم کہتے تھے کہ کون سا طریقہ اسٹیٹ کے آگے آپ اسٹیٹ مشینری کیسے یہ کر سکتے ہیں. آج مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا یہ تو سول وار ہے نیری, کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر تمہیں پولیس والے ڈنڈا یا روکے یا ڈنڈا نکالا آگے سے ڈنڈا سے اٹھا کے ٹھوکنا شروع کر دو اس کو. از دیٹ آر یو ٹیلنگ می ناؤ, آپ جو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ مولانا کے بندے کے ایک ڈنڈے نے سارا راستہ کھول دیا, آر یو ٹیلنگ می ناؤ دیٹ دس از اوکے, اٹس فائن اف سم پولیٹیشین میکس دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ دس از بیڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا, اور مجھے اس پہ ایک آنسٹ, میں تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اسٹریٹ پوائنٹ آف ویو ود ان دا پارٹی, آن دا میڈیا, ہر جگہ پہ رکھتا ہوں. یہ جب عمران خان یہ رواج ڈال رہے تھے تو ہم اس وقت چیخ کے دہائی دے کے کہہ رہے تھے. جب مولانا اب پچھلا اپنا دھرنا لے کر گئے, اگر کوئی ڈسینٹنگ وائس تھی تو اس میں ہم نے تو بڑا لاؤڈلی بڑا اس کو بائی فیسنگ آل ٹائپ آف کہ ود ان دا پارٹی بھی ساری بات فیس کر کے ہم نے کہا کہ یہ تو کوئی قرون وسطیٰ کا دور نہیں ہے کہ آپ جتھا بند لشکر لے کر جائیں. اگر عمران نے غلط کیا تھا تو ملک صاحب ایک اور بات بتائیں نا, یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے. بگیسٹ پرابلم ود یو ٹو از چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن ان کی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا حال یہ ہے میری بات کہ اگر ایک ڈنڈا دکھایا تو کیسی پتلی گلی ملی یہ تصور ہی نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سر یہ تو بتا دیں وہ کون سا ڈنڈا دکھایا تھا کہ پتلی گلی سے آپ کا لیڈر بھاگ گیا. پولیس والے کی تو تسلیل کر رہے ہیں, نہیں وہ چھوڑیں, وہ اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں. آج ڈیفینس کرتے ہیں آپ نے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں, ڈیمورلائز کرتے ہیں. سنیں کون سا ڈنڈا عمران خان نے دکھایا تھا کہ آپ کا لیڈر بھاگ گیا؟ میرا سیاسی باپ کا فیصل سنیں, بات سنیں نا, ٹھہرے ایک سیکنڈ ٹھہرے. مسئلہ یہ ہے یار کہ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے سیاسی باپ کا حکم تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بھیجنا پڑ گیا. مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں. مختاریہ گل ود گئی ہے. یہ وہی باپ ہے جس سے آپ اندھیرے میں بیٹھ کے اکیلے ملتے ہیں اور پھر اسے بھاگ جاتے ہیں اور مکر جاتے ہیں. ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, چلے میرا ہمارے پاس ہم کھانے پیتے گھروں میں آئے ہیں, پالیٹکس از ناٹ آور بزنس. آپ اس کو چھوڑ دینا, میں تو بھاگ گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ چور ہیں, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, تو وہ کون سا سیاسی باپ تھا جس نے یہ حکم کیا کہ آپ ان کو جانے دیں؟ ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ یہ جو ڈیل تھی میاں صاحب کے باہر جانے کی کسی نے کروائی اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں ان سے پوچھ رہا ہوں. آپ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. جو چاہتے تھے کھڑے ہو جائے, کھڑے تو خدا کا واسطہ ملک صاحب لیڈر کی طرح آپ تو نہ ہونا یار. اب سن تو جائے, میں آپ کو جواب دے کے ہم نے بوٹ رکھا تھا, کھڑے ہوئے تھے. میں آپ کو جواب دے کے بھیج رہا ہوں نا. وہ بوٹ میں نے صحیح رکھا تھا اور وقت پڑنے پہ وہ بوٹ سے پڑھائی بھی کرنی چاہیے. شور نہیں, آرام سے بات, میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں, تلخ سے تلخ جواب دیں, تلخ سے تلخ. وہ یہ کہہ رہے ہیں, چلیں انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے میاں صاحب باہر گئے؟ بات تو آپ یہی کر رہے ہیں. آپ جواب کہتے ہیں وہ کون سا باپ تھا جس نے کہا تھا جانے کے لیے اور وہ چلا گیا, میننگ یو آر سیئنگ اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا. یہ وہی باپ ہے جس باپ کی ایک سیکنڈ سنیں نا سر, ٹھہریں ایک سیکنڈ. کاشف صاحب مجھے صرف دو جملے کہنے کی اجازت. یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. میں ان کو سن لوں ذرا, میں ان کو کلیئر کرنے دیں ملک صاحب کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سی حکومت ہوتی ہے جو ایک فیصلہ کرنے کے فوری بعد, ایک امیڈیٹ فیصلہ کرنے کے بعد, یعنی ابھی وہ ان کی ایک پکٹوریل آئی جس میں وہ ہوائی جہاز میں چڑھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ کسی کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم یہ کہیں کہ میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن ان کو جانے دیا گیا. جواب تو انہوں نے دینا, میں کیا دوں؟ نہیں لیکن آپ تو انسینویٹ کریں, آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں
آپ کا سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے وہ کون سا جواب یہ کہتے ہیں وہ کون سا باپ ہے جس نے جانے کی اجازت دی آپ کے نہ چاہنے کے باوجود؟ آپ تو سیدھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صرف یہ بتائیں کہ ان کا کابینہ کا وہ فیصلہ جو کرنے کے بعد ودن ون اور 2 days پرائم منسٹر سیز کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں یہ فیصلہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وائی پرائم منسٹر نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ مظاہرین ہونے والی ہو گئی فیصلہ کیا اور وہ کیوں ہمیں جو یہ کام بتایا نہیں کرنا گیا چاہتے تھے کس لیے کیا انہوں نے وہ سر وہ آپ پھر اس کو چھوڑے نا کہ اس نے کس لیے کیا آپ تو پہلا تو آپ اس چیز سے پیچھے آپ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کسی نے کروائی ہے پہلے تو نہیں سر پہلے سوال نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں میں نے تو بڑا دو ٹوک کہا آپ پوچھ رہے ہیں آپ میری بات آپ کے سامنے احترام کرتے ہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں نے بھی کسی کہنے پہ کیا اب ہاتھ سے پھسل رہے ہیں اب پکڑے گئے تو پھنس گئے ان کا پرابلم یہ جب نہیں ایک سیکنڈ ذرا یہاں رکے بھاگ جاتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں میں ابھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم آپ کی مدد کریں گے بیساکھی کی طرح خدا کو واسطہ کھڑے ہو سر آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کھڑے ہوں ایک سیکنڈ وہ کھڑے ہوں گے آپ پورے قد سے کھڑا ہوں بھائی میں پورے قد سے کھڑا ہوں ایک سیکنڈ ٹھہریں وہ کون سا وزیر اعظم ہے جو انڈر ڈیوریس فیصلہ کرتا ہے مجھے بتائیں وہ انسانی ہمدردی کس کا پریشر تھا اس پہ کیوں کیا فیصلہ جو وہ نہیں کرتا آپ کا کیا خیال ہے ملک صاحب کس کا پریشر تھا مجھے بتائیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا حکم تھا یار جس پر ہم گئے آخر میں عدالت کا حکم آیا یہ باتیں کرنے کا پوچھنے کا سوال ہے سر اس وقت حکومت آلریڈی اس بات پر تیار ہو چکی تھی کہ 7 ارب کا بانڈ دیں اور چلے جائیں حکومت تیار ہو گئی تھی عدالت نے صرف وہ 7 ارب کی سنے ملک صاحب اس دن عدالت نے صرف 7 ارب کی شرط ختم کی ہے سو لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ دس کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ سارے جانتے ہیں اشارہ کر رہے تھے I also know کہ probably واقعات غلط نہیں ہو سکتے واقعات ہیں یہ چلیں اب ہم اس کے اوپر گول گول گھومتے رہیں گے نہ آپ مانیں گے نہ میں مانوں گا میں نہیں جانے دوں گا نہیں میں کہتا ہوں نا پہلے کورٹ کا آرڈر موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ٹریٹمنٹ آف ہز چوائس باہر سے کرانا چاہیں نہیں سر معافی چاہتا ہوں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مت کوٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جب بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی انہوں نے کہا ہمیں بتایا بھی نہیں کہ آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں برائے مہربانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف علاج کے لیے کہا تھا اب میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں سر تو پھر آرڈر دیتا ہوں نہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا انہوں نے کہا ہمیں بتایا نہیں پلیڈ کی وہ جو پہلا آرڈر ہے جو پہلا بیل آرڈر لے کے آئیے گا پھر بات کریں گے کیونکہ آپ نے سے پہلے یہ بھی اسی فورم پہ کہا تھا کہ میرے پاس جہاز کی تصویریں جو ایمبولینس تھی وہ آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ ایمبولینس آپ نے تصویریں نہیں بھیجی جو آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ مجھے ہی بھیجیں گے اور کاشف صاحب کو ہی بھیجیں گے کہ وہ جہاز رائل جہاز نہیں تھا پیسنجر جہاز نہیں تھا لیکن ہسپتال تھا یہ باتیں نہ کریں بولے کہ ہمارا لیڈر بزدل ہے اس نے بزدلی سکھائی ہم بول کے جھک جاتے ہیں اور پھر جوتے میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں جوتے کو چاٹتے بھی ہیں یہ آپ لوگ کی اصلیت ہے آپ کی پیدائش اس جوتے سے ہوئی ہے مجھے بریک لینے دیں ایک بریک لے لینے دیں یہ کہ ایک بڑے عرصے سے اس ملک میں ایک بحث چل رہی تھی اور وہ بحث یہ چل رہی تھی کہ الیکٹڈ حکومتوں کو ہمیشہ گرا دیا جاتا ہے اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں دیٹس آلسو تھنگ آف دا پاسٹ ہر ایک کو گرانے کے لیے اب سارے تیار ہو جائیں گے شوڈ ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن جو بھی کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے بڑا اس کا فین فیئر سے کہا گیا کہ جی گڈ تھنگ پیپلز پارٹی ہیز کمپلیٹڈ اٹس ٹرم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے تو میاں صاحب نہیں کر سکے گیلانی صاحب نہیں کر سکے لیکن پارٹیوں کی حکومتوں نے 5 سال اسمبلیوں نے پورا کیا 2 گورنمنٹس اس میں آئیں میاں صاحب کی مجھے کیوں نکالا کی تقریر یہ کہتی تھی کہ کیوں لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا جس وقت آئی ایس آئی والا اور اصغر خان کیس بنا تھا از دیٹ اے تھنگ آف دا پاسٹ آلسو یہ پاور پالیٹکس ہے اس میں ہر ایک کی کوشش ہے ایک گرے اور میں آ جاؤں یا یہ اصولی سیاست ہو رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک واپس آتے ہیں